اور پھر اسی مہینے میں 17 رمضان المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا وصال ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کس طرح زندگی بسر کی، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا ہے، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں کسی اور سے نکاح نہیں کیا۔ 25 سال تک یہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات رہی ہیں 25 سال تک۔ ان کا جب وصال ہوا ہے اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور نکاح بھی کیے ہیں، ٹوٹل 11 نکاح کیے ہیں، 11 ازواج مطہرات تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں ٹوٹل۔ آپ نے ہر عمر کی عورت سے نکاح کیا ہے، بیوہ سے بھی کیا ہے، طلاق یافتہ سے بھی کیا ہے، کنواری سے بھی، اور یہ نکاح کوئی شوق سے نہیں کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شوق سے نکاح نہیں کیے، جو بھی نکاح کیا ہے میں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے، اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ اور یہ نکاح کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ہمیں زندگی سمجھانا کہ آپ نے زندگی کس طرح بسر کرنی ہے، زندگی کس طرح خامد اور بیوی گزارے۔ اصل مقصد یہ نکاح کرنے کا یہ تھا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا تعلق تھا، بیویوں کے ساتھ کیسے زندگی بسر کی، تو یقین مانے ہمارے گھروں کے اندر امن آ جائے گا، سکون آ جائے گا۔ اللہ پاک نے یہ بیوی کو پیدا ہی مرد کے سکون کے لیے کیا ہے، لیکن کئی نادان ایسے ہیں وہ اسی کو مصیبت بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کو اپنی نشانی قرار دیا ہے، یہ خامد اور بیوی کے رشتے کو فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میری نشانیوں میں سے ہے کہ میں نے تمہارے لیے بیویوں کو پیدا کیا ہے، بیوی کو پیدا کیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ میری نشانی ہے۔ ہر چیز کو نشانی نہیں قرار دیا، فرمایا کہ میری نشانی ہے، میں نے تمہارے لیے بیویوں کو پیدا کیا۔ اب آگے خود ہی وجہ بیان کی کیوں پیدا کیا، فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان بیویوں سے آرام حاصل کر سکو، سکون حاصل کر سکو۔ ان کو اللہ پاک نے سکون کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن بندے جو ہیں اس کو بڑی پریشانی بنا لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اس زمین پر جو سب سے پہلا رشتہ بنا ہے وہ خامد اور بیوی کا رشتہ ہے۔ سب سے پہلا رشتہ خامد اور بیوی کا رشتہ ہے، جو اس زمین پر سب سے پہلا رشتہ بنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام
یہ خامد اور بیوی کا رشتہ سب سے پہلے اس زمین پر بنا، اور پھر جتنے بھی رشتے ہیں سارے رشتے آگے اس خامد اور بیوی کے رشتے سے بنے۔ پہلے رشتہ خامد اور بیوی کا بنا، پھر بیٹی پیدا ہوئی، بیٹی کا رشتہ بنا، پھر وہ کسی کی بہن بنی، پھر ماں کا رشتہ، پھر اسی طرح یہ سارے رشتے بنے۔ سب سے پہلا رشتہ اس زمین پر خامد اور بیوی کا بنا ہے۔ اور پھر قرآن مجید کو اگر پڑھے نا، ماں باپ کا رشتہ بڑا مقدس رشتہ ہے، بڑا مقدس رشتہ ہے، لیکن خامد اور بیوی کا رشتہ بڑا اہم رشتہ ہے۔ والدین کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان، بڑا مقام، لیکن اتنی آیاتیں قرآن پاک میں والدین کے بارے میں نہیں اتری جتنی خامد اور بیوی کے لیے ہیں۔ سینکڑوں آیات، پورا مضمون بیان ہو رہا ہے قرآن پاک میں، پورا مضمون چل رہا ہے خامد اور بیوی نے کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے گھر بسر کرنا ہے، کیسے اپنا گھر چلانا ہے۔ یہ پورا مضمون اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا۔ کیوں؟ جتنے بھی رشتے ہیں خامد اور بیوی کے علاوہ، جتنے بھی رشتے ہیں بہن بھائی کا، ماں باپ کا، جتنے بھی رشتے ہیں، اور وہ ٹوٹتے نہیں۔ وہ جتنے بھی بگڑ جائیں، بہن بھائی کا رشتہ ٹوٹتا نہیں، بیٹے اور ماں کا رشتہ نہیں ٹوٹتا، بیٹے اور باپ کا رشتہ نہیں ٹوٹتا، جتنا بھی بگڑ جائے ٹوٹتا نہیں ہے۔ لیکن خامد اور بیوی کا رشتہ یہ ایسا رشتہ ہے جو ایک بول سے ٹوٹ جاتا ہے، ایک بول سے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس رشتے کو بچانے کے لیے کئی آیات نازل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو بچانے کے لیے کئی فرمان اپنے بیان فرمائے۔ اس رشتے کو بچانے کے لیے اتنا اہم رشتہ، سب سے پہلے یہ بات یاد رکھ لیں کہ جتنے بھی خامد حضرات بیٹھے ہیں، اگر اپنے گھر کو سکون کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، امن والا بنانا چاہتے ہیں، تو یاد رکھ لیں اس میں زیادہ کردار مرد کا ہوتا ہے، خامد کا زیادہ کردار ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے جی وہ کیوں؟ کیونکہ عورت جو ہے نا، عورت، اس کو اللہ پاک نے عقل آدھی دی ہے، اور بندے کو عقل اللہ نے پوری دی ہے۔ عورت آدھی عقل ہے اور بندے کی عقل پوری ہے۔ اب پوری عقل والے کا کردار اس کے اندر زیادہ ہے۔ اس رشتے کو نبھانے کے لیے پوری عقل والے کو اپنا کردار زیادہ ادا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہو۔ یقین مانیں، اگر بندہ گھر کے اندر بیوی کے ساتھ سلوک ہے نا تو باہر بھی شیر ہوتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی اس کو۔ اگر گھر کے اندر سلوک نہیں تو باہر بھی مرا ہی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہو۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہوں، تم سب سے زیادہ میں اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہوں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جھاڑو بھی خود دے لیا کرتے تھے، کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھو لیا کرتے تھے، جوتے اپنے ہاتھوں سے گانڈ لیا کرتے تھے۔ گھر کے اندر سامان بکھرا ہوا ہوتا تھا نا تو وہ خود ہی سیٹ کر لیتے تھے، بیوی کو نہیں کہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی سیٹ کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے خود اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندھ کے دیتے تھے، روٹی پکا کے دیتے تھے، آٹا گوندھ کے دیتے تھے، اور اپنی ازواج مطہرات کو اپنے ہاتھوں سے لقمے کھلاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے۔ بھائی یہ بھی سنت ہے، اپنے ہاتھوں سے لقمے کھلاتے تھے۔
اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں برتن میں نا، پیالے میں جس جگہ میں منہ رکھ کے پانی پیتی تھی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیالے میں اسی جگہ منہ رکھ کے پانی پیا کرتے تھے۔ یہ انداز تھا ازواج مطہرات کے ساتھ۔ اور پھر دیکھیں نا، عورت کو اللہ نے پیدا کہاں سے کیا ہے جی؟ ٹیڑھی پسلی سے۔ اور کس طرف سے پیدا کیا ہے؟ دل والی سائڈ سے۔ حالانکہ دائیں طرف افضل ہوتی ہے، دائیں طرف بہتر، دائیں طرف ہے نا، کہ دائیں طرف سے اچھا کام کیا جائے، دائیں طرف بہتر۔ لیکن عورت کو کدھر سے پیدا کیا؟ بائیں طرف سے، بائیں طرف کی پسلی سے، اور وہ بھی دل کے قریب سے پیدا کیا ہے، دل کے قریب سے۔ اور اللہ نے یہ اشارہ دیا ہے کہ یہ عورت جس بھی شکل میں ہو اسے دل کے قریب ہی رکھیں۔ اگر بیوی کی شکل میں ہے تو پھر بھی دل کے قریب ہی رہے، اگر بیٹی کی شکل میں ہے تو پھر بھی دل کے قریب ہی رہے، یہ اشارہ ہے۔ اگر بہن کی شکل میں ہے تو پھر بھی دل کے قریب، اگر ماں کی شکل میں ہے تو پھر بھی دل کے قریب رہے، یہ اشارہ ہے۔ بائیں طرف سے دل کے قریب سے پیدا کرنے میں یہ اشارہ ہے کہ جس حالت میں بھی ہو، جس شکل میں بھی ہو، یہ دل کے قریب ہی ہونی چاہیے۔ یہ اللہ پاک نے اشارہ دیا ہے۔ اور پھر یہ شادی شدہ یاد رکھیں، بیویوں کو تانے نہ دیں۔ یہ جو تانا ہے نا، تانا یہ بندے کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ والدین بھی یاد رکھیں، اپنے بیٹوں کو تانے نہ دیں، تانے نہ دیں۔ وہ ایک بیٹا اپنے والدین سے بھاگتا ہے، میں نے اس سے پوچھا جی کیوں بھاگتے ہو؟ اس نے کہا جی جب بھی چلے جائیں نا پاس تانے ہی دیتے رہتے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا تمہارے لیے۔ تانے نہ دیں، یہ تانے دور کرتے ہیں، یہ تانے دلوں کے اندر نفرت پیدا کرتے ہیں۔ اگر گھر کے اندر کام کاج میں کوئی کمی پیشی ہو جائے، کھانے کے اندر مرچ زیادہ پڑ گئی ہے، نمک زیادہ ہے، یا سالن صحیح نہیں پکا، کچا ہے، تانے نہ دیں، یہ تانے اپنی زندگی سے نکال دیں۔ تعریف کریں ایک دوسرے کی، خامد بیوی کی تعریف کرے اور بیوی خامد کی تعریف کرے، پھر گھر اچھے بستے ہیں، پھر گھروں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، محبت قائم ہوتی ہے گھروں کے اندر پھر امن قائم ہو جاتا ہے۔ تانے اپنی زندگی سے نکالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، ان کی باری تھی، یہ بھی بیوی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب گھر آئے نا، اب گھر میں کوئی چیز پکائی نہیں تھی، انہوں نے ہے ہی کوئی چیز نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا آ کے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ام سلمہ آج کیا پکایا ہے، کھانے کے لیے کیا ہے؟ بڑی پریشانی ہوتی ہے اگر خامد آ کے پوچھے نا بیوی سے کیا پکایا ہے، اور آگے سے کچھ پکا نہ ہو تو بیوی کو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نا تو ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز نہیں پکائی، گھر کے اندر صرف سرکہ ہے، سرکہ۔ اب سرکے کو کون پسند کرتا ہے جی؟ کوئی بھی نہیں۔ سرکہ ہے، سرکہ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے، انداز، آپ نے کس طرح اپنی بیوی کو شرمندہ ہونے سے بچایا اور کس طرح ان کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز نہیں، صرف سرکہ ہے گھر میں، سرکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے واہ بھائی واہ، سرکہ تو بڑا بہترین سالن ہے۔ فرمایا واہ بھائی واہ، سرکہ تو بڑا، ہم غلطیاں نکالتے، کہتے آلو کچا ہے جی، مرچ زیادہ ڈل گئی ہے، میرے کپڑے استری کر کے نہیں رکھے، میرے کپڑے صحیح نہیں ڈھوئے۔ یہ تانے دیتے ہیں بیویوں کو، جس کی وجہ سے بیوی کے دل کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے۔ بھائی بڑا مشکل کام ہے، اس بیچاری کا سارا دن پکا پکا کے پسینہ بہہ جاتا ہے، اور شام کو آ کے ہلکی سی زبان سے بندہ کہہ دیتا ہے یہ سالن کچا ہے جی۔ بھائی تعریف کریں، تعریف، اگر نہیں صحیح پکا پھر بھی تعریف کریں،
یہ تعریف، اچھے بول بیوی کے دل کے اندر محبت پیدا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا، یہ انداز ہمارے ہاں تانے کسے جاتے ہیں۔ وہ ایک بابا جی ادھر میرے پاس آئے، آگے کہنے لگے جی میری بیٹی جو ہے نا وہ ساس کی خدمت بھی کرتی ہے، اس کے بعد سسر کی خدمت بھی کرتی ہے، اپنے خامد کی خدمت بھی کرتی ہے، کھانا بھی پکا کے دیتی ہے، صفائی ستھرائی بھی کرتی ہے، لیکن شام کو اس کا جب خامد آتا ہے نا گھر، اور وہ آ کر پھر اس کو تانے دیتا ہے۔ اس نے کہا جی جب سے شادی ہوئی ہے نا کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ میری بیٹی روئی نہ ہو۔ اس نے کہا ہر روز رات کو میری بیٹی رو کے سوتی ہے اس کے تانوں کی وجہ سے۔ بھئی یہ تانے اپنی زندگی سے ختم کر دیں، گھروں کو اچھا بنائیں، خوبصورت بنائیں۔ یہ گھر جتنے خوبصورت ہوں گے اتنا ہم سکون کے اندر ہوں گے۔ اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کا اظہار کریں۔ محبت کا اظہار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا اظہار بھلا کیا تھا؟ وہ عرب کے زمانے میں نا اس وقت لوگ بیویوں سے محبت کے اظہار کو عیب سمجھتے تھے، عیب، اور جو مشوقیں ہوتی تھی نا ان سے محبت کے اظہار کو بڑا فخر سمجھتے تھے۔ یہ وہ ماحول تھا عرب کا، بیویوں سے محبت کے اظہار کو عیب سمجھتے تھے اور اپنی مشوقوں کے ساتھ محبت کے اظہار کو فخر سمجھتے تھے۔ یہ ماحول تھا، اور مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اب ماحول دیکھے کیا تھا، اور تنہائی میں بات نہیں ہو رہی، یہ مجلس صحابہ کرام کی لگی ہوئی تھی، اس مجلس میں بات ہو رہی بھائی یہ نوجوان شادی شدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سیکھیں یار، ان کی سیرت دیکھیں کیسے گھر بسائے۔ اس بندے نے کھڑے ہو کے کہا جی آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبت اپنی بیوی عائشہ سے ہے۔ اب وہ ماحول آپ کو پتا کون سا تھا؟ وہ بندہ حیران ہو گیا، اس نے کہا جی اس ماحول میں بیوی سے محبت؟ اس نے پھر جلدی جلدی اگلا سوال کیا، اس نے کہا جی نہیں میں نے عورتوں سے نہیں پوچھا، میں نے بندوں سے پوچھا، بندوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے؟ اب پھر دیکھیں انداز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں، بیوی سے محبت کا انداز۔ اس نے کہا جی میں نے بندوں سے پوچھا ہے، بندوں سے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کے باپ ابو بکر سے، فرمایا عائشہ کے باپ ابو بکر سے۔ اور ایک مرتبہ بھلا کیسے محبت کا اظہار کیا؟ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے حضرت عائشہ سے، فرمانے لگے عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے نا کہ جنت میں تم میری بیوی ہوگی، عائشہ مجھے تو اس دن سے نا موت بھی اچھی لگنی شروع ہو گئی۔ یہ محبت کا اظہار تھا بیوی سے، فرمایا مجھے تو اس دن سے موت بھی اچھی لگنی شروع ہو گئی، یہ محبت کا اظہار۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کیسا محبت کا اظہار؟ ان کے جب وصال کا وقت آیا نا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال کا وقت آیا، انہوں نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا کہ جاؤ اپنے ابا جان سے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر لے کے آؤ، چادر مبارک، ان کی چادر لے کے آؤ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گئی چادر لینے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ختیجہ سے پوچھ کے آؤ چادر کرنی کیا ہے۔ اب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی نہ اٹھ کے پوچھنے کے لیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے تشریف لے گئے، پیچھے تشریف لے کے خود
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نا بخار ہوا ہے، ہو سکتا ہے یہ بخار جان لیوا ثابت ہو، اور میں نے چادر اس لیے منگوائی ہے تاکہ مجھے موت کے بعد آپ کی چادر میں کفن دیا جائے، چادر میں کفن دیا جائے۔ جب یہ بات کی نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیں کیا تھے، فرمایا خدیجہ تو نے تو چادر مانگی ہے نا، اگر تو میری جلد بھی مانگتی نا تو میں تمہیں اپنی جلد بھی اتار کے دے دیتا، تمہیں اپنی جلد بھی اتار کے دے دیتا۔ یہ اظہار محبت تھا بیویوں سے، بیویوں سے، ان نوجوانوں سے میں کہوں گا اپنے گھروں کو خوبصورت بنائیں۔ لڑائی جھگڑوں میں خوبصورتی نہیں ہے، لڑائی جھگڑوں کے اندر خوبصورتی نہیں ہے، پیار میں، محبت میں زندگی بسر کرنے میں۔ کئی بندے ایسے ساری زندگی لڑ کے گزاری اور لڑ کے گزر رہی ساری زندگی، اس کی وجہ کیا؟ برداشت نہیں ہے، دونوں میں سے کوئی ہارنے کے لیے تیار ہی نہیں، اور بچوں کے اوپر ان کا اثر پڑ رہا ہے۔ یقین مانے ایک بچہ، میں نے خود اس کے منہ سے یہ لفظ سنے، اس نے کہا جی جب سے ہوش سنبھالی ہے نا میں نے اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو لڑتے ہی دیکھا ہے، اس نے کہا جی میرا دل کرتا ہے میں خودکشی کر لوں، خودکشی۔ اس نے کہا سکون ہی نہیں، سکون ہی نہیں گھر کے اندر، جب کی ہوش سنبھالی ہے ہر روز کی لڑائی، ہر روز کی لڑائی۔ اس نے کہا جی میرا دل کرتا ہے میں خودکشی کر لوں، خودکشی۔ بھائی یہ مرد حضرات ہارنا سیکھ لیں یار، ہارنا سیکھ لیں۔ وہ کسی نے کہا تھا جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تے تو ہارن ہارن کھیل فقیرا، جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تے تو ہارن ہارن کھیل فقیرا، جتن دا مل کوڈی پیوندا ہی ہارن دا مل ہیرا، جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا۔ وہ ایک نوجوان پچھلے دن میرے پاس آیا ادھر مسجد میں، اس نے کہا جی میں ایک مسئلے کے لیے آیا ہوں، میاں بیوی میں بڑا جھگڑا رہتا ہے، تو کوئی دعا کر دے ہمارا مسئلہ سیٹ ہو جائے۔ بچے میرے پاس ہیں، بیوی لڑ کے گئی ہوئی ہے، اور جب سے وہ گئی ہے نہ اس نے فون کیا ہے، 20 دن ہو گئے ہیں، نہ اس نے کہا میں نے کیا ہے۔ اب کوئی دعا کر دے، میں نے کہا جی دعا ہم کرتے ہیں لیکن آپ ایک کام کریں، آپ ہار جائیں یار، آپ خود فون کریں اس کو اور صبح لینے کے لیے چلے جائیں یار۔ بچوں کی وجہ سے بھی پریشان ہوتے ہیں، وہ بھی سنبھالے نہیں جاتے، اور ضد بھی اپنے اندر بٹھائی ہوئی، ہارنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یقین مانے اس کو تھوڑا سا درس دیا، سمجھائی، 2-4 باتیں سنائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنائی، وہ اگلے دن لینے کے لیے چلا گیا۔ تیسرے دن میرے پاس آیا، اس نے کہا جی بڑا امن ہو گیا، بڑا امن ہو گیا، سکون ہو گیا۔ بھائی ہارنا سیکھ لے، یہ ضدوں کے اندر اپنے گھروں کو برباد نہ کریں۔ بعض اوقات نا جوائنٹ فیملی جو ہوتی ہے نا، جہاں پہ سارے گھر والے اکٹھے رہتے ہیں، ہے تو بڑا پیارا سسٹم ہے یہ اکٹھے رہنا، جوائنٹ فیملی بڑا پیارا سسٹم ہے اگر شریعت کا پتہ ہو، اگر شریعت کا پتہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ ہو، بڑا پیارا سسٹم۔ لیکن جوائنٹ فیملی بڑا برا سسٹم اگر شریعت کا نہیں پتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نہیں نہ پتہ، بڑا برا سسٹم۔ بڑی بڑی بچیاں ایسی ہیں جو اس جوائنٹ سسٹم میں پس گئی ہیں، اگر ان کو الگ کر دیا جاتا تو انہوں نے اپنے گھر بسا لینے تھے۔ ہمارے ہاں اس کو برا سمجھ لیتے، کہتے جی الگ ہونا پتہ نہیں کوئی بری بات ہے، کوئی بری بات نہیں۔ اپنے گھر کو بسانے کے لیے اس جوائنٹ فیملی سے الگ اپنا گھر لے کے اپنی بیوی کو وہاں رکھنا، بچوں کو رکھنا، یہ کوئی بری بات نہیں۔ یہ کوئی اتنی آیتیں نازل ہوئیں میاں بیوی کے رشتے کے لیے، فقہا نے لکھا ہے اگر لڑکی مطالبہ کرے الگ گھر کا، یہ سن لے شادی شدہ، اگر لڑکی الگ گھر کا مطالبہ کرے تو اس کو الگ گھر لے کے دے، اگر الگ گھر لے کے دینے کی ہمت نہیں تو کرائے پہ لے کے رکھے، اگر کرائے پہ لے کے دینے کی ہمت نہیں پھر اسی گھر کے اندر دیوار کر کے ایک کمرہ، ایک کچن، واش روم اس کو الگ کر دے، اس کو ذہنی مریض نہ بنائیں۔
بھائی ساس باتیں کرے، نندے باتیں کرے، دیور باتیں کرے، سسر باتیں کرے اور خامد کے تانے بھی سنے، وہ تو بیچاری ذہنی مریض بن جائے گی گھر کے اندر ہی، وہ تو پس جائے گی سب کی چکی کے اندر۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے اگر الگ گھر کا مطالبہ کرتی ہے لڑکی تو اس کو الگ گھر لے کے دے، اگر الگ گھر لے کے دینے کی ہمت نہیں ہے پھر اسی گھر کے اندر اس کو الگ کر دیں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اس کو برا نہ سمجھا جائے، یہ کوئی بے ادبی نہیں ہوتی والدین کی۔ بڑے بڑے گھر ایسے ہیں لڑکیوں کو الگ کیا گیا، ان کے گھر بس گئے، انہوں نے اپنے گھر بسا لیے، اور بڑے بڑے گھر ایسے ہیں جو جوائنٹ فیملی کی وجہ سے گھر ٹوٹ گئے، ہر طرف سے تانے آئے، ہر طرف سے باتیں ہوئیں، گھر ٹوٹ گئے۔ اور پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کئی بیویاں بد زبان بھی ہوتی، بد زبان بھی ہوتی، برا بولتی ہیں، لیکن ایسی صورت میں بھی نا مرد حضرات اپنے اندر برداشت کریں یار، پیدا کچھ نہیں ہوتا، اگر ان بیچاریوں کی دو چار باتیں سن لے گئے نا آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کوئی کمی نہیں آئے گی۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ ناقص العقل ہے عورت، مرد پوری عقل والا ہے، اگر وہ کوئی کچھ باتیں کر بھی لے نا تو چپ کر کے سن لیں، آگے سے مسکرا دیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت کے بد زبانی پر صبر کرے گا، جو بندہ عورت کی بد زبانی پر صبر کرے گا، اللہ پاک اس بندے کو حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا ثواب عطا کر دے گا، حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنی زندگی کے آخر میں کئی وصیتیں کی، لیکن دو وصیتیں جو آخر میں کی، آخر میں اپنے وصال سے پہلے، اپنی وفات سے پہلے دو وصیتیں کی۔ وہ دو وصیتیں کون سی تھی؟ پہلے نمبر پر فرمایا نماز نہ چھوڑنا، فرمایا نماز نہ چھوڑنا، پہلی وصیت۔ اور دوسری وصیت کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دو کمزوروں کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، دو کمزوروں کے بارے میں، یہ مرد حضرات سنیں، دو کمزوروں کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، ان پر رحم کرنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے دو کمزور؟ فرمایا ایک غلام، نوکر، فرمایا کمزور ہے، بندہ طاقتور ہے، مالک ہی ہوتا ہے نا، اور نوکر ہی ہوتا ہے، فرمایا نوکر پر رحم کرنا، اس کمزور کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ اور فرمایا دوسرے نمبر پر میں تمہیں تمہاری بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، تمہاری بیوی کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ان پر رحم کرنا، ان کے ساتھ نرمی رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اپنی زندگی میں آخری دو وصیتیں کی، آخری دو وصیتیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھ لیں شادی شدہ حضرات جن کی ہونی ہے وہ بھی یاد رکھ لیں، شادی کے بعد نا ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، ماں باپ بھی ہوتے ہیں، بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، اور رشتہ دار بھی ہوتے ہیں۔ یاد رکھ لیں کبھی بھی ماں باپ کی بے ادبی نہ کرنا یار، بیوی کے پیچھے لگ کے کبھی بھی والدین کو بے عزت نہ کرنا، اور والدین کے پیچھے لگ کے کبھی بیوی کو بے عزت نہ کرنا، اور بہن بھائیوں کے پیچھے لگ کے کبھی بھی بیوی کو بے عزت نہ کرنا، والدین کی بے ادبی نہ ہو جائے کہیں۔ بھائی والدین کی بے ادبی ہو گئی نا تو پتہ نہیں کہاں جا کے گریں گے، بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے یہ، بڑا اس کے اندر کیا برداشت پیدا کرنی پڑتی۔ اس لیے والدین کی بے ادبی نہ ہو، جو بھی ہو جائے والدین کی بے ادبی نہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد اپنے اندر نا برداشت، جو بندہ برداشت سیکھ لیتا ہے نا وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ بڑے بڑے طوفانوں سے لڑ لیتا ہے۔ جو برداشت کیا ہے؟ اگر بیوی نے کوئی بات کر دی ہے نا چپ کر جائے، جواب نہ دیں، آگے سے 10 باتیں نہ سنائیں،
والدین نے کر دیا تو چپ ہو جائیں، آگے سے جواب نہ دیں، یہ برداشت ہے، برداشت، اپنے اندر برداشت پیدا کریں، برداشت، اس کا بڑا ہی مزہ ہے، یقین مانے 5-7 بار یہ پریکٹیکل کریں گے نا، آپ اس کی پریکٹس کریں گے، بعد میں آپ خود اس بات کو محسوس کریں گے کہ بڑا مزہ ہے اس کے اندر، اس برداشت کرنے کے اندر بڑا لطف ہے یار، بڑا مزہ ہے۔ یہ نوجوان جذباتی ہو کے نا طلاق کی طرف بھاگتے ہیں، طلاق کی طرف جاتے ہیں، اور بار بار بیوی کو طلاق کی دھمکی دیتے ہیں، بار بار طلاق کی دھمکی۔ بھائی یہ کام نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، فرمایا کہ علی طلاق ہے تو جائز، لیکن جب کوئی بندہ طلاق دیتا ہے نا، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ نوجوانوں سے کہوں گا کبھی بھی طلاق کی طرف نہ جائیں، محبت سے، پیار سے، برداشت کے ساتھ اپنے گھر کو بسائیں، اور بیوی کے دل کے اندر محبت پیدا کریں۔ بیوی کے دل میں محبت پیدا کرنے کا نسخہ بتاتا ہوں جی آپ کو، یہ نسخہ نوٹ کر لیں شادی شدہ سارے۔ پہلے نمبر پر اپنی زندگی سے تانے نکال دیں، بیوی کو تانا کوئی نہیں دینا، سالن کچا ہے، روٹی صحیح نہیں پکی، کپڑے استری نہیں ہوئے، یہ تانا نکال دے دل اپنے اندر سے، تانا نہیں دینا۔ اور دوسرے نمبر پر جتنی مرتبہ بھی گھر کے اندر آتے ہیں نا، ہر مرتبہ سلام لیں اپنی بیوی سے۔ یہ سلام ایسا عمل ہے، اس کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے۔ وہ ایک وکیل کے پاس ایک کیس گیا طلاق کا، اس نے وہ کاغذ رکھ لیے، اس نے کہا جی اس طرح کرو، ایک کام بتاتا ہوں، 1 ہفتہ کر کے آؤ، اگر ٹھیک ہو گیا تو، نہیں تو طلاق دے دینا۔ اس نے کہا جی نہیں، محبت نہیں ہے میاں بیوی کی ہماری، میں نے طلاق۔ اس نے کہا جی میں ایک عمل بتاتا ہوں۔ وہ وکیل نے کہا جتنی مرتبہ گھر میں جانا ہے، ہر مرتبہ بیوی سے سلام لینی ہے۔ اب وہ 1 ہفتے کے بعد وہ نوجوان دوبارہ واپس آیا وکیل کے پاس، اس نے کہا جی میرے کاغذ دے دو جی۔ اس نے کہا جی کیا ہوا؟ اس نے کہا جی میں نے طلاق نہیں دینی، ہماری میاں بیوی کی محبت شروع ہو گئی۔ بھائی یہ سلام جتنی مرتبہ بھی آتے ہیں گھر میں، اپنی بیوی کے ساتھ سلام لیں، اس سے محبت پیدا ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پر تحفہ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفہ دینے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ بھائی ہفتے کا دن ہفتے بعد رکھ لیں یا مہینے بعد رکھ لیں، کوئی نہ کوئی چھوٹی چیز لازمی اپنی بیوی کو تحفہ دے، کوئی انگوٹھی، کوئی چوڑی، کوئی اس طرح کی کوئی چیز، نہ اتنی مہنگی ہو، کوئی کم پیسوں کی ہو، ایک روٹین رکھیں، مہینے میں 1 مرتبہ لازمی تحفہ دیں، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر محبت کا اظہار کرتے رہیں، اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کریں، محبت کا اظہار کرتے رہا کریں، اس سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور 5ویں نمبر پر اپنے اندر برداشت پیدا کر لیں۔ یہ 5 چیزیں پیدا کر لیں، انشاءاللہ گھروں کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی، ہمارے گھر امن کے گہوارے بن جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 11 گھر بسا کے ہمیں بتایا ہے۔